تو بتلانے لگی کہ 16 لاکھ روپے خرچہ ہے، 100 لاکھ صرف یہ مصنوعی آنکھ لگوانے میں، جس سے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں کہ اللہ پاک کی پیاری ذات جس نے دیکھنے والی صحت مند آنکھیں نصیب فرما رکھی ہیں، اس کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے یار؟ چند دن پہلے یہ ابھی ہمارے بھائی بلوچستان سے مہمان آئے ہوئے جماعت میں وکل لگا رہے مرکز سے رائے سے، پریشانی کے عالم میں کہنے لگے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں، جو بھی کاروبار کرتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اگر کہہ دیتے ہیں بات میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے، یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایک بھائی قریب کھڑے ہوئے کہنے لگے مسلمان کا الٹا بھی سیدھا ہے۔ ہم بولا ہاں، ایک بات دل میں بٹھا لے، پورا مجمع دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یہ دل سے نکال دینا، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یہ دل سے نکال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، ہاں یہ گھاٹے کی چیز ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ ہو۔ باقی کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی بیماری کوئی تکلیف آ جائے، کوئی اور من جانب اللہ کوئی پریشانی آ جائے، مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سب پڑھ لیں، نیک مائیں بہنیں بیٹیاں سب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام بھائی کا ہے؟ بھائی عامر، اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو الحمدللہ۔ اور بھائی رشید احمد صدیقی، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے، اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ بھائی عامر یہ کلمہ طیبہ پڑھا، سب نے پڑھا، ہمارے بزرگوں نے، بھائیوں نے، نیک مائیں بہنیں بیٹیاں سب نے یہ کلمہ پڑھا، اور اللہ کا شکر ہے یہ کلمہ طیبہ کا نور ہر مسلمان کے سینے میں ہے۔ یہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، یہ کتنی بڑی کمائی کی آپ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر، ان کے والد۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواہش کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھی، یا باری تعالیٰ
کہ جو اعمال نامے کی ترازو ہے، اعمال نامے کی ترازو وہ مجھے دکھلا دی جائے، اعمال نامے کی ترازو مجھے دکھلا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، دعا قبول فرما لی۔ داؤد علیہ السلام کی جو درخواست تھی وہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے۔ جب ترازو دیکھی تو اتنی بڑی ترازو، اتنی بڑی ترازو کہ اس کی عظمت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں اتنی بڑی ترازو کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان، بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں چھپ سکتے ہیں، پلڑے میں، اتنی بڑی ترازو ہے یاد رکھو کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کے ایک پلڑے میں چھپ سکتے ہیں۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام ہوش میں آئے، عرض کیا باری تعالیٰ اس ترازو کو کوئی بھر بھی سکتا ہے، اس ترازو کو کوئی بھر بھی سکتا ہے، اتنی بڑی ترازو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھی کہ یا باری تعالیٰ کہ یہ اتنی بڑی ترازو کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کے ایک پلڑے میں چھپ سکتے ہیں، اس ترازو کو کوئی بھر بھی سکتا ہے۔ مفہوم رکھ کر رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا اس کو بھرنا کیا مشکل ہے، اس ترازو کو بھرنا کیا مشکل ہے۔ فرمایا اگر آپ بھرنا چاہیں تو فرمایا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ پوری ترازو اجر و ثواب سے بھر جائے گی۔ اور فرمایا اگر میں بھرنا چاہوں تو میری رضا کے لیے کوئی آدمی کسی کو میری رضا کے لیے، میری خوشی کے لیے کھجور کا ایک دانہ کھلا دے، میں کھجور کے ایک دانے سے اس کو بھر دوں گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی عامر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یاد رکھو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے الحمدللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ چند دن ہمارے گھر میں خاتون، چند ہفتے قبل پہلے خاتون اپنی چھوٹی بچی کو لے کر آئی، کوئی دم کے سلسلے میں، تو میری گھر والی بچی کو گود میں لے آئی، دم کر دیا۔ پھر دوبارہ بیچاری وہ لے کر آئی، وہ کینسر، آنکھ میں کینسر تھا، بچی کو کینسر تھا۔ پھر دوبارہ بچی کو لے کر آئی تو بتلانے لگی کہ ڈاکٹروں نے کینسر کی وجہ سے آنکھ نکال دی ہے بچی کی، اور اس کی جگہ پر مصنوعی آنکھ لگائی ہے، مصنوعی آنکھ۔ میری گھر والی نے پوچھ لیا، وہ مصنوعی آنکھ جس سے بالکل کچھ نظر نہیں آتا، صرف ایک ڈیلا سے بنا ہوا کوئی نظر نہیں آتا۔ گھر والی نے پوچھ لیا کہ یہ جو مصنوعی آنکھ لگوائی ہے اس کے لگوانے میں کتنا خرچ آیا ہے؟ تو بتلانے لگی کہ 16 لاکھ روپے خرچ آیا ہے، 16 لاکھ صرف یہ مصنوعی آنکھ لگوانے میں، جس سے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں کہ اللہ پاک کی پیاری ذات جس نے دیکھنے والی صحت مند آنکھیں نصیب فرما رکھی ہیں، اس کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے یار؟ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کسی بچے کو مادرزاد نبینا پیدا کر دیں، پوری دنیا کی دولتیں اور خزانے اکٹھے کر لیں، کسی کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سادہ سے لفظوں میں فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی آگے۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پہ آ رکھے، آپ کے روزی کے بہانے، یہ بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں، یہ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا رہا، ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا، کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا رہا۔ اور روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعض دفعہ کاروبار پر حالات آ جاتے ہیں آگے، کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں۔ چند دن پہلے یہ ابھی ہمارے بھائی بلوچستان سے مہمان آئے ہوئے، جماعت میں وکل لگا رہے مرکز سے، رائے سے، پریشانی کے عالم میں کہنے لگے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں، جو بھی کاروبار کرتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اگر کہہ دیتے ہیں بعد میں، میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے، یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایک بھائی قریب کھڑے ہوئے کہنے لگے مسلمان کا الٹا بھی سیدھا ہے۔ ہم بولا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بس صبر اور دعا کے ساتھ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ بھائی عامر ایک بات دل میں بٹھا لے، پورا مجمع دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یہ دل سے نکال دینا، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یہ دل سے نکال دینا، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے۔ ہاں یہ گھاٹے کی چیز ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ ہو۔ باقی کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی اور من جانب اللہ کوئی پریشانی آ جائے، مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے۔ الحمدللہ نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ آپ نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع۔ بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ نے یہ فرما رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کا نقصان۔ یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ خود اللہ یہ فرما رہے شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کا ذریعے، اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر کیے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان۔ یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنایا۔
اللہ اپنے اس میں گرامی بھائی محمد شہزاد صاحب جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے، اب مجھے آپ بتلاؤ کہ یہ نقصان ہے یا نفع ہے؟ نفع نفع، یہ دیکھنے میں نقصان ہے، اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق عطا فرما دیں، یہ نقصان اندر کی یہ ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا الحمدللہ، حوصلے میں رہیں الحمدللہ۔ ایک ہمارے ہاں ایک بعض دفعہ ایک مایوسی کا جملہ کہتے ہیں وہ فلاں آدمی فرمایا وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو مٹی بن جاتی لگا ہے۔ نہ کہا وہ ایسے لگا تھا ہم نے مٹی پر ہاتھ ڈالتا، وہ سونے پر ہاتھ ڈالتے مٹی بن جاتی، مٹی بن جاتی۔ مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، سونا ہی سونا ہے الحمدللہ۔ اگر کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سونے پر ہاتھ ڈالا ہے کوئی نقصان ہوا ہے مٹی بن گیا ہے، اللہ کے بندو اس نقصان پر صبر کریں، انشاءاللہ یہ نقصان بھی سونا ہی سونا ہے۔ نہ کہا کرے مایوسی کے جملے لگا، اللہ تعالیٰ اپنی مسلمان چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے، سونا ہی سونا ہے الحمدللہ۔ مگر اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اب اللہ اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق، رب کا در نہیں چھوڑ۔ مجھے بھی اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے، نقصان کا اثر ہوتا ہے، میرے پر بھی اثر ہوتا ہے، لیکن یہ اثر جو ہوتا ہے یہ مایوسی کے لیے نہیں، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے۔ رب کا در نہ چھوٹے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہم نیک مائیں بہنیں بیٹیاں حوصلے میں رہے الحمدللہ۔ یہ بیٹیاں ہیں، ان کو تھوڑا بہت زیور وغیرہ سونا چاندی استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ان کی دولت نہیں ہے، دولت اللہ تعالیٰ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایمان کا نور، یہ ہے دولت آپ کے پاس، یہ کلمہ طیبہ کا نور، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ آپ دیکھ لیں مسلمان بادشاہ ہو یا فقیر، اس کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی۔ آج دیکھ لیں کوئی مسلمان بادشاہ ہو یا فقیر، اگر موت آ جائے یہی دولت ساتھ جائے گی جو ایمان کی دولت ہے۔ اللہ ایمان کسی کا نام، سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین، آپ کے پیارے صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس رہتا ہوں۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہ گھر نہیں کہاں مجھے لگتا، بلکہ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لو۔ کس سے پوچھوں بھائی؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ، اپنے بیٹے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا نام اپنے بیٹے کا؟ جزاک اللہ، محمد اقراش۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے؟ مجھے گھر بتلاؤ کہاں پر ہے، کہاں پر ہے؟ ہاں کہاں؟ ٹاؤن شپ بازار میں؟ نہیں، ٹاؤن شپ میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر ہے۔ یہ تو بڑا نزدیک ہے، بتلایا اپنے بیٹے کا، یہاں ٹاؤن شپ میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو ذرا۔ جزاک اللہ، جب تک گھر نہیں بتلائیں گے بیٹھے نہیں دوں گا، بتلاؤ گھر ذرا۔ ہاں اللہ تعالیٰ، ہاں کھڑے ہو جاؤ، آپ بھی کھڑے۔ کیا نام اپنے بیٹے کا؟ محمد۔ اب بتلاؤ اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر ہے؟ اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ ٹاؤن شپ؟ نہیں، ٹاؤن شپ میں گھر نہیں آ رکھنا۔ اللہ اپنی مہر، آپ بتلاؤ کھڑے ہو کر، جزاک، گھر بتلاؤ، جزاک، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ کہاں پر ہے؟ اللہ تک پہنچ جائیں سے۔ ہاں بتلاؤ، ٹاؤن شپ میں؟ بھائی سب نے ٹاؤن شپ میں ڈیر لگا رکھا، پکڑ ڈیر لگا رکھا۔ آپ بتلاؤ کھڑے ہو کر بیٹے، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ لگا نہیں، غازی آباد میں نہیں اپنے بیٹے، نہیں، یہ تو بالکل بڑا نزدیک ہے، مطلب اپنے بیٹے کا کہاں پر ہے؟ ہاں اب پہنچے ہیں، ماشاء اللہ بھائی، لگ رہا بھائی والد صاحب نے بتلائی یا خود ہی بتلا رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اب کہو اپنے بیٹے، سب کہو بچے گھر کہاں پر ہے، اب کہو بتاؤ گھر کہاں پر ہے؟ اب کھڑے ہو کر کہو رہا، ہاں اونچی آواز، سب بچے کہیں اونچی آواز سے، گھر کہاں پر ہے؟
ہاں جی، تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے ٹاؤن شپ میں تھے اور اب جنت میں پہنچ گئے اپنے بیٹے رحمہ اللہ۔ یہ جلسے میں نہ آتے تو ٹاؤن شپ میں رہتے آپ لمبا، ہاں اب بیٹھ جائے اللہ کرنا۔ بھائی عامر، یہ ٹاؤن شپ میں کہاں گھر اپنے بھائیوں کا؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو الحمدللہ۔ اللہ اپنی، اب پھر کہو اپنے بیٹے گھر کہاں پر؟ اب پھر اونچی آواز سے کہو، کھڑے ہو کر کہو اللہ کہاں پر ہے؟ ہاں، اور اب گھر میں جا کر پوچھنا، ابا جی سے پوچھنا گھر کہاں پر الحمدللہ ہے، اور ان کو بتلانا گھر جنت میں الحمدللہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے۔ میں ملیشیا میں کوالالمپور میں تھا، وہاں بچوں سے پوچھ رہا گھر کہاں پر؟ کہتے کوالالمپور میں گھر، جتنا میں گھر آس پاس شہروں کا نام لے رہے ہیں۔ پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم سے کون سا گھر پونا چاہتا ہے، تو پھر اپنی زبان میں کہنے لگے شرگا جنت میں گھر، جنت میں گھر میں کب پہنچے گھر؟ ارے کہاں پہ؟ اللہ اپنے، یہ کوئی کیا نام بھائی ابو بکر، یہ بول نہیں، حقیقت ہے یار۔ ہاں، یہ کوئی، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے۔ گھر وہاں پر ہے جہاں ہمارے فلسطین کے بھائی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہنچنے لگا، ان کو اسی جذبے نے کھڑا کر رکھا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے اور اللہ نے ایمان کا اور توکل کا، اللہ نے کتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو نصیب فرما رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ اپنی نیک مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ کا گھر بھی یہاں پر نہیں، سب کا گھر جنت میں الحمدللہ۔ ہاں، وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ بس یہ غرض ہے ہماری لیے زندگی کی، اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے کرا رکھے۔ آخر میں کر دوں، نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کی جنت گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی، وہاں رہ کر حسب معمول اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگی رہے۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کھانا پکانے سے، بچوں کی دیکھ بھال اور خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے بتا رکھا ہے۔ بلکہ ایک بھائی کی گھر والی، ان کا اپنے بزرگوں سے اصلاحی تعلق، تو خط کے ذریعے پوچھا کہ حضرت میں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہوں، کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور گھر میں جھاڑو دینا، گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہوں، مجھے عبادت کا موقع نہیں ملتا، یعنی مجھے کوئی نفلی عبادت کا، زیادہ نفلی اذکار کا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ والے اصلاح فرما سکتے ہیں۔ تو ان کے جو شیخ تھے انہوں نے پھر جواب میں لکھا، فرمایا کیا کھانا پکانا عبادت نہیں ہے؟ کیا گھر میں جھاڑو دینا عبادت نہیں ہے؟ کیا بچوں کی دیکھ بھال کرنا عبادت نہیں ہے؟ فرمائے لگے، نیت خدمت کی ہو ہر کام عبادت ہے، نیت خدمت کی ہو ہر کام عبادت ہے اللہ۔ اور ہماری عبادات میں، نیکیوں میں گھر والوں کا پورا پورا حصہ ہے۔ دیکھو اللہ کی جو کھانا پکانے کی خدمت ہے، ہم تو بچوں کو ہنستا ہوا لیتے ہیں، ہم تھوڑا سا بچہ رونا شروع کر دے فوراً والدہ کے پاس بھیجتے، بیچاری وہی سنبھالتے رہتا۔ اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا حصہ ہے، بچوں کی تربیت میں ان کا پورا پورا حصہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، اب بھی شاید یہ بوڑھی مائیں لوری دیتی تھی بچوں کو، سلاتی اور لوری دیتی، بچوں کو لوری دیتی کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پریا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پریا کرو۔ میرے فرمانے لگے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بوڑھی مائیں کیا کہتی ہیں، بڑی دیر کے بعد مطلب سمجھ آیا کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پریا کرو، خالی دم نہ پریا کرو، مطلب یہ ہے کہ خالی سانس نہ لیا کرو، ہر سانس میں اللہ اللہ کیا کرو۔
گھر میں اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، ہمارے بزرگ بھائی ہیں، کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ بلکہ حضرت فرمانے لگے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، سب کہہ لیں، درمیانی آواز سے یا آہستہ آواز سے، سب نیک مائیں بہنیں سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ بہت مشکل ہے، 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، یہ 1 سیکنڈ کی کمائی بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس سے اندازہ لگانا آپ نے رات دن جو نیک اعمال کر رہے ہیں اور کتنے خزانے کما رہے ہیں، کہ بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ ان کے سامنے سونے چاندی کی حیثیت، ان کے ایک ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لگے ہیں۔ یہ ردی تولہ معاشرے کی وجہ سے سونے چاندی کے محلات کو نہ بھولنا، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے ارمان چھپا رکھے رہا۔ یہاں ہم سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس پوری دنیا کے بادشاہ مل جائے، پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب آپ دیکھیں رات کو اندھیرا ہوتا ہے، رات کو اندھیرا، ہم گھروں میں کتنے بلب جلاتے ہیں، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام اللہ۔ یہ جو بتی بھی جل رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر یہ بجلی سے جل رہی ہے، بجلی اگر پانی سے بنتی ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر پٹرول سے بنتی ہے، پٹرول اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بس ان نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ جس پیاری ذات نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ہم سر سے لے کر پیر تک اپنا ایک ایک روح اللہ میاں کی خوشی میں لگا دیں۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے یہاں پر بزرگ تشریف فرما، بھائی بچے تشریف فرما، نیک مائیں بہنیں بیٹیاں، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما، گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مخدوم حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب دامہ برکات مدالیہ، یا اللہ ہمارے ان بزرگوں کی نیک محبتیں، شفقتیں، صحت عافیت سے دیر قائم فرما، حضرت کے زیر سایہ یا اللہ جتنے بھی خیر کے سلسلے ہیں یہاں پر ہیں اور مختلف شاخیں ہیں، جہاں جہاں بھی یا اللہ خدمت کے سلسلے ہیں، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نیک مائیں بہنیں بیٹیاں، یا اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ قرب قیامت ہے، فتنوں کے دور ہیں، یا اللہ ایک فتنہ قادیانیت ہے، یا اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ان کی شیطان وغیرہ کی بوتلیں ہیں، ان کی مصنوعات سے احتیاط کیا کریں۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ فلسطین میں یا اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ وہاں کے مجاہدین کی مدد فرما۔ گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما۔
جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اولاد کے بارے میں بھی جھولی پھیلائے رکھنی ہے، مایوس نہیں ہونا. مجھے ریونڈ میں مرکز میں ایک بھائی وکر لگا رہے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بارے میں بیٹا عطا کیا. ایک جلسے میں تھا، بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ، کہنے لگے جوانی میں نہیں اب دیے، بڑھاپے میں اولاد. اور کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا، اس بیچاری کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں. ہمارے ہر شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں. اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دیں. رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھوڑی. ایک حدیثی اور سنا دوں، ترمذی میں حدیثی گزری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. کبھی ہاں باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کی قبولیت کئی مطلب ہوتے ہیں، جو مانگے وہی مل جائے، یا دعا کی وجہ سے کوئی اللہ کوئی بڑی پریشانی مصیبت جو آنے والی ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں. اور کبھی دعا کے ذریعے اللہ پاک کی ذات دعا کو کفارہ سیئات گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے. بہرحال یہ جھولی پھیلانا اللہ پاک کی بارگاہ میں، یہی جھولی کو بھرنا، یہ خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا موت کے وقت اللہ ان کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے. تو راستے میں آتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.